کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت بالاجنبیہ کو اختیار نہ کریں، یعنی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائیوں میں نہ ملیں، اس لیے کہ جب اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا ہوتا ہے تو تیسرا ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اکابر کا کہنا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب خلوت بالاجنبیہ کرتا ہے یعنی کسی عورت کو تنہائیوں میں ملتا ہے تو شیطان اس کے دل میں بھی برے وسوسے ڈالتا ہے، اور جس کی بنیاد پر دل فاسد ہو جاتا ہے، قلب فاسد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے قلب کا فساد اور انسان کے قلب کی بیماریاں جو باطنی بیماریاں کہی جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ قساوت قلبی جس کو کہا جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرمائے، اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ انسان اعمال صالحہ سے دور ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان سے بھی دور نہ ہو جائے۔ پڑھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں تشریف فرما تھی۔ حضرت نے فرمایا احتجبا، تم دونوں پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کہاں دیکھتے ہیں ہم کو، یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا آفامی یاوان انتما، تم دونوں نابینا ہو، تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ اس سے بعض علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ نہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے اجنبی عورت کو، نہ عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن حضرات حنفیہ کے وہاں عورت مرد کو اگر شہوت نہ ہو تو دیکھ سکتی ہے۔ مرد عورت کو شہوت ہو یا شہوت نہ ہو کسی شکل میں نہیں دیکھ سکتا اجنبی عورت کو، لیکن عورت بلا شہوت کے دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے بھی دلائل ہمارے وہاں ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ افامی یاوان انتما، تم دونوں نابینا ہو یعنی تم پردہ کرو، یہ احتیاطی پہلو تھا، یا یہ ازواج مطہرات کا مسئلہ تھا اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کا مقام بہت اونچا ہے، یا بعضوں نے یوں جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ نابینا آدمی بعض مرتبہ وہ حرکت کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کوئی عورت ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، وہ حرکت کر لیتا ہے جو نازیبہ حرکت ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو بہرحال اجنبی عورتوں سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، اس کا باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، پھر اس صورت میں آپ مل سکتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت کہ آپ چلے جائیں۔ پھر ملنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بے پردگی کریں گے، مطلب اس کے گھر میں جانے کی آپ کو اجازت ہوئی ورائے پردہ، پردے کے ساتھ، ہاں البتہ اس کا محرم ہو، اور اگر محرم گھر میں موجود نہیں ہے تو پردے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تنہائی ہو گئی، خلوت ہو گئی، اور خلوت میں نہ معلوم انسان کس کس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کن برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی برائی نہیں تو کم سے کم تہمت سے تو خالی نہیں ہوتا ہے، تہمت کی نظر تو کسی کی ہو ہی جاتی ہے۔